یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ رہتی دنیا تک کے مومنوں کے لیے عبرت و نصیحت رہیں گے کہ ہم تمام اپنی زبان کا استعمال غیبت میں تو نہیں کر رہے. اچھا چاشنی بھی ہے. دو آدمی اگر غیبت کر رہے ہیں کسی کی اور تیسرا وہاں موجود ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. چوتھا آیا تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے کہا فلاں آدمی بڑا بے ایمان ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ارے بے ایمان نہیں، جھوٹا بھی ہے. تیسرا اور اس میں شامل ہو جاتا ہے. ایک چاشنی ہے غیبت میں، ایک ایسی چاشنی شیطان نے شامل کر دی ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو جو غیبت سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہو. یہ بڑی ہی ہلاک کرنے والی چیز ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے. ہم جب غیبت کرتے ہیں تو اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں. اس کی جو گفتگو تھی وہ گفتگو میرا ہی موضوع ہمیشہ اس کا. جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم گفتگو ضرور کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، اپنے ثواب ضائع کرتے رہتے ہیں، اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں. دوستو اور ساتھیو، غیبت کرنے والا گناہگار ہے اور غیبت کو سننے والا بھی گناہگار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کی برائی بیان کر رہے ہوں جو اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے، تو یا تو آپ اس کو خاموش کیجئے کہ جناب رکیے، میں اس کو بلا لیتا ہوں، یا ہم لوگ اس کے پاس چلتے ہیں بات کرتے ہیں. اگر یہ بات نہیں ہے تو چپ ہو جائیے آپ، یہاں دوسری گفتگو ہوگی، یہاں کسی کی غیبت نہیں ہوگی. اگر وہ لوگ نہیں مانتے، آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، تو آپ اٹھ کر کے وہاں سے چلے جائیں. یہ دین و شریعت کا مزاج ہے. کسی کی عزت، کسی کی آبرو سے اسلام کھیلنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو اگر کسی سے بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو جائے تو اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے اس پہ پردہ ڈالو، بیان نہ کرو، پردہ ڈالو. ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے. اگر آپ کو بہت زیادہ ہمدردی ہے تو اس کے گھر جائیے اور اس سے بابو اور بھیا کہہ کے کہیے یہ کہ تمہارے اندر یہ کمی محسوس ہو رہی ہے، اس کو کاش کہ تم دور کر لیتے، میں اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. دوستوں اور ساتھیو، غیبت کرنے کے بارے میں جو اس کا انجام ہے اس کے بارے میں بتایا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ جو غیبت کرنے والے ہیں، دوسروں کی عزتوں پر حملے کرنے والے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے. ویل کہتے ہیں جہنم کو، ویل کہتے ہیں جہنم میں بدترین گھاٹی کو. پوری سورہ اس پر اتر گئی. یہ چیز اگر ہمارے معاشرے اور سماج سے ختم ہو تو پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گا، اعتماد بڑھے گا، ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا جذبہ ہمارے سماج میں بڑھے گا. لیکن آج ہمارے سماج میں اعتماد نہیں ہے. ایک آدمی کسی غیر مسلم آدمی پر تو اعتماد کر سکتا ہے، مسلمان پر اعتماد کرتے ہوئے پریشانی ہے. اپنے بزنس میں، اپنے تجارت میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں. دوسروں پر تو بھروسہ کرتا ہے، اپنے بھائی پر بھروسہ اس لیے نہیں کرتا کہ ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کر کے ہم ناقابل اعتماد ہو چکے ہیں اپنے معاشرے اور سماج کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج میں لے جایا گیا اور وہاں جنت اور جہنم کے مناظر مجھے دکھائے گئے تو فرمایا کہ وہاں جبریل مجھے لے کر کے ایسے لوگوں سے گزرے، قوم لہم اظفار نحاس. ایسے لوگ موجود تھے وہاں جن پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن ان کے جو ناخن تھے وہ ناخن تانبے کے تھے، لمبے لمبے ناخن تھے، تانبے کے ناخن تھے. یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے چہروں کو بھبوڑ کر کے، نوچ کر کے اس کی دھجیاں بکھیر رہے تھے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو، ان کی آبرو کو تار تار کرتے تھے. آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو تار تار کر رہے ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہیں، ہم پارٹ ٹائم بینگ یہاں آئے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، بہت سارے مواقع دیے ہیں. ہم تمام کا وقت متعین ہے، چلے جا رہے ہیں اپنی قبر کی طرف. ہمیں اپنی زبان سے کبھی بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس پر پشیمانی ہو اور ہمارے اعمال اس سے ضائع ہو رہے ہوں.